वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 5 वज़रा को बरतरफ कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक बरतरफ किए गए वज़रा में सरदार तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद खान, अली शान, ख्वाजा फारूक और चौधरी मोहम्मद अकबर शामिल हैं। वज़रा को मिसकंडक्ट, बदउनवानी और मशकूक सरगर्मियों पर आज़ाद कश्मीर काबीना से निकाला गया। 2 रोज़ कबल तहरीक इंसाफ अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आई थी। PTI के चेयरमैन इमरान खान ने सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का जानशीन उम्मीदवार नामज़द किया था। मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जोड़ तोड़ शुरू कर रखी है। इस तरह अपोजिशन की मुमकिना साजिश शुरू होने से पहले ख़त्म कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तहरीक 25 अरकान असम्बली के दस्तखतों से जमा कराई गई थी। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद पेशावर मोड़ मंसूबे का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म को मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे की तकमील में 4 साल की ताख़ीर पर हुकाम से बास पुरस की। शहबाज शरीफ ने मेट्रो मंसूबे के इल्तवा पर बरहमी का इजहार और तहकीकाती कमेटी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मेट्रो बस सर्विस हफ्ते से शुरू करने की हिदायत भी की। चार साल का उसके रीजन तो नहीं है यहाँ पर, एंड आई थिंक देयर इज नो जस्टिफिकेशन। डिले हुई है, डिले की इंक्वायरी करवाएं, एक कमेटी कौन शूट करें। आई वांट टू नो व्हाई दिस डिले। ये कौम का पैसा है, 16 अरब रुपये लग गया हुआ है। इंशाल्लाह मीन सैटरडे मेहरबानी कर अल्लाह का नाम लें तो प्लीज़ कॉम्पनसेट फॉर द लॉसेस ऑफ द पास्ट प्लीज़ इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ल्ड। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से मईशत की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, मिफ्ताह इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब, मोहम्मद ज़ुबैर, आयशा गौस पाशा, तारिक पाशा और दीगर मुतल्लिक़ा आला अफसरान शरीक हुए। कौमी असम्बली का इजलास ताख़ीर से बुलाने के इक़दाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुक़र्रर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस अतन मिनल्ला कुछ देर में समाअत करेंगे। पटिशन मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद की जानिब से दायर की गई, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इजलास 22 अप्रैल तक मुलतवी करने का 13 अप्रैल का सर्कुलर आइन से मुतसादिम है। डिप्टी स्पीकर को इलेक्शन के लिए फौरी इजलास बुलाने की हिदायत की जाए। पिटीशन में इस्तदा की गई है कि सेक्रेटरी पार्लिमानी अफेयर्स, सेक्रेटरी असम्बली को 16 अप्रैल को इजलास बुलाने की हिदायत की जाए और डिप्टी स्पीकर को स्पीकर कौमी असम्बली के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोका जाए। काफ लीग ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुताल्लिक फ़ैसले के खिलाफ अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि असम्बली की कार्रवाई और इख्तियारात को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच को दरख्वास्त की समाअत का इख्तियार नहीं था। सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। नून लीग की जानिब से दायर दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत थीं। सिंगल बेंच ने मौक़िफ़ को रद्द करने की ठोस वजह नहीं बताई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी को वज़ीर आला का इलेक्शन कराने से रोकने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। रुकनी असम्बली सिब्तैन खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दोस्त मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी, वो असम्बली सेशन नहीं चला सकते। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जानिबदार हो चुके हैं, उनकी मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, हुकूमती इत्तेहाद ने आज फिर इजलास तलब कर लिया। लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद डिवीज़न के अरकान असम्बली की पार्लिमानी मीटिंग से वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार परवेज़ इलाही खिताब करेंगे। कल उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पंजाब भर के तहरीक इंसाफ और काफ लीग के अरकान का इजलास होगा। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं PTI ने दोबारा हल्का बंदियों के इक़दाम को चैलेंज करने का फैसला किया है। नई हल्का बंदियाँ सिर्फ उस सूरत मुमकिन होती हैं जब नई मरदमशुमारी हो। मरदमशुमारी के बगैर हल्का बंदियाँ आइन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने के मिशन पर है। इमरान खान का हकीकी आज़ादी की जंग शुरू करने का ऐलान। कहते हैं शहर शहर एहतजाज, जलसे और मुजाहरे होंगे। इतने आवाम अब सड़कों पर निकालूंगा कि तारीख में कभी नहीं निकले होंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अदलिया से कहा,
رات کے اندھیرے میں کیوں عدالت لگائی؟ ان کی جانب سے یہ سوال اٹھایا گیا۔ کہا کہ کبھی عوام کو اداروں کے خلاف نہیں بھڑکایا۔ نوجوانوں تیار ہو جاؤ، الیکشن کے اعلان تک سڑکوں پر رہیں گے۔ بلاول بھٹو کا ٹویٹ، لکھتے ہیں مسترد سلیکٹڈ عدالتوں اور دیگر پر حملے کر رہا ہے۔ عدالتوں نے بے پناہ برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر نے آرٹیکل 6 کی دھجیاں اڑائیں۔ عمران خان نے سیاسی مقاصد کے لیے تحریک عدم اعتماد سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ ادارے غیر جانبدار ہیں، عمران خان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا عمران خان کے خطاب پر رد عمل۔ کہتی ہیں آپ نے وہ سنگین جرم کیا جسے آئین پر حملہ کہتے ہیں۔ آپ نے 22 کروڑ عوام اور آئین کو یرغمال بنایا جس کی سزا آرٹیکل 6 میں ہے۔ عدالتیں اس لیے کھولیں تاکہ آئین اور قانون پر عمل ہو اور ملک آئین کے تحت چلے۔ دھمکیوں اور سوال کرنے سے بہتر ہوگا آپ قوم سے معافی مانگیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی حقیقت کرپشن بے نقاب ہو رہی ہے۔ 4 سال آٹا، چینی، گھی، دوائی، بجلی، گیس، کھاد چوری کی، یہ ہے آپ کا جرم۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پشاور جلسے میں لفظی گولہ باری۔ شاہ محمود قریشی نے مراسلے پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ قاسم سوری، پرویز خٹک، فرخ حبیب اور محمود خان نے مخالفین کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ شیخ رشید بولے یہ سازش 6 مہینے سے چل رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں یہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، یہ تھمے گی نہیں، یہ قوم بڑھتی چلی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے گھروں پر چھاپوں کے خلاف درخواست کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست پر سماعت کریں گے۔ فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے علی نواز اعوان کی جانب سے درخواست دائر کی ہے۔ ادھر ناروے میں بھی عمران خان سے یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا۔ لوگ پاکستانی سفارت خانے کے باہر جمع ہوئے جس میں سیاسی، سماجی اور مذہبی رہنماؤں سمیت خواتین اور بچوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر اوسلو کی فضائیں عمران خان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور 5 روز سے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد سے اب تک ہیش ٹیگ امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ساتھ 80 لاکھ سے زائد ٹویٹس کیے گئے۔ پاکستانی ٹویٹر صارفین کا عمران خان سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ کہتے ہیں ملک میں غیر ملکی طاقت کی مدد سے حکومت تبدیل کی گئی جسے وہ کسی صورت قبول نہیں کرتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومتی اتحاد کی دوسری بڑی جماعت ہے۔ بلاول بھٹو نے سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہم پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ Second largest member of the coalition, but obviously we do have to work together to address Pakistan's problems, and whatever my party decides in the better interest of the country, of course I would. All political parties that are in our alliance that defeated Imran Khan must work together for the restoration of democracy, work towards electoral reforms, and try to address the economic issues. As far as his support is concerned, of course, little fascists all over the world enjoy their cult following, but that does not mean that the majority of Pakistan should be dictated to by these fascist regimes. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاک فوج کے ریٹائرڈ جنرلز نے سوشل میڈیا پر خود سے منسوب آڈیو بیانات کو جعلی قرار دے دیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف مرزا اسلم بیگ سے منسوب آڈیو کلپ پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ سوشل میڈیا پر جعلی آڈیو کلپ ریاستی اداروں کے خلاف ڈس انفارمیشن مہم ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہارون اسلم اور میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان نے بھی خود سے منسوب آڈیو کلپس کو جھوٹ پر مبنی قرار دیا۔ جنرل اسلم بیگ بول رہا ہوں، اور مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ میرے حوالے سے فوج کے خلاف اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف جو مذموم اور بیہودہ بیانات فری میڈیا پہ آ رہے ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں۔
فوج میری پہچان ہے، میری شان ہے، اس کا ایک ایک سپاہی، ایک ایک افسر میرے لیے قابل احترام ہے۔ اس کے خلاف بات کرنا، اس کی شان کے خلاف بات کرنا میرے لیے بد اخلاقی تصور۔ اس فوج نے مجھے یہ پہچان دی، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے اس کی شان میں میرا دماغ، میرا دل اور زبان حق بات کہتے رہیں گے۔ میرے بچوں، ہماری فوج کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے وہ ہمارے دشمنوں کی سازش ہے۔ اس سازش کا حصہ نہ بنو، اپنے پاک و صاف کردار و عمل کو داغدار نہ بناؤ، ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ میرا نام لیفٹیننٹ جنرل محمد ہارون اسلم ہے اور میں ایک ریٹائرڈ ویٹرن ہوں پاکستان آرمی کا۔ کسی نے میری نام سے منسوب کی ہے ایک آڈیو ریکارڈنگ۔ آج اگر یہ نو کانفیڈنس موو، اگر یہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر اس کو ریورٹ بیک کر دیتا ہے اور اس کو ریسٹور کر دیتا ہے، اور اگر ہم نو کانفیڈنس موو میں ہم چلے جاتے ہیں اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہار جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فورن انٹرونشن کو سپورٹ کیا۔ نہ میری یہ آواز ہے اور نہ میں اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باہر سے دشمن نے کہ حرکت کی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے کسی نے یہ حرکت کی ہو، تو باہر کے دشمن کا تو مجھے کوئی گلہ نہیں، لیکن اگر کسی نے پاکستان کے اندر سے یہ حرکت کی ہے تو یہ بہت قابل شرم بات ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے ایک ریٹائرڈ افسر کو اس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہوں جنرل اعجاز حسین اوان، آپ لوگ میری آواز پہچانتے ہی ہیں۔ کچھ روز سے ایک فیک آڈیو جس کے اوپر میری تصویر لگی ہوئی ہے اور رینک بھی لیفٹیننٹ جنرل لکھا ہوا ہے، آئی ایم اے میجر جنرل ریٹائرڈ، وہ ایک سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں ایک انتہائی بیہودہ زبان استعمال کی گئی ہے آرمی چیف کے بارے میں۔ میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، آرمی میری پہچان ہے، مائی فرسٹ لو۔ شہید سولجر کا بیٹا ہو کے میں اپنے ادارے کے بارے میں تضحیک آمیز پراپیگنڈا نہ کر سکتا ہوں، نہ میرے یہ شایان ہے کہ میں اس ادارے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کروں جو میری پہچان ہے، جس نے مجھے عزت دی، وقار دیا، آئیڈینٹی دی۔ لہٰذا یہ، اور میرے پاس وہ کلپ موجود ہے، میں نے مختلف جگہوں پر شیئر کر دی ہے، جس میں یہ اوریجنیٹ انڈین ٹیلی ویژن سے ہوا ہے۔ تو یہ جو دشمن کے مذموم عزائم ہیں، ان کو ہم سب نے مل کر خاک میں ملانا ہے۔ امریکہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے پاکستان 75 سال سے وسیع تر باہمی مفادات کا اہم پارٹنر رہا ہے۔ نومنتخب پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعاون کو آگے بڑھانے کے منتظر ہیں۔ خوشحال جمہوری پاکستان دونوں ملکوں کے مفاد کے لیے اہم ہے۔ عمران خان کا پہلا ٹارگٹ آصف زرداری کیوں تھا؟ سابق صدر نے بتا دیا، کہا جو ہمارے لوگ اس کے پاس گئے تھے ان کو میری قابلیت کا پتہ تھا، تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں واپس آنا چاہیے۔ کراچی میں ڈکیت ایک بار پھر سرگرم ہو گئے۔ ڈیفنس فیز 2 میں ڈکیتی کر کے گھر میں واردات کر کے 32 لاکھ روپے سے زائد لے اڑے۔ شارع فیصل کے قریب مسلح ملزمان نے سیکنڈز میں 2 پیٹرول پمپ لوٹ لیے۔ عمران خان نے منحرف اراکین کی تاحیات نااہلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ آرٹیکل 184(3) کی آئینی درخواست دائر کر دی گئی، جس میں الیکشن کمیشن، اسپیکر قومی اسمبلی، سیکرٹری قانون اور سیکرٹری کابینہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ قرار دیا جائے منحرف اراکین کی نااہلی تاحیات ہوگی، جو رکن پارٹی چھوڑنا چاہتا ہے وہ پہلے اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے۔ پارٹی سے منحرف اراکین صادق اور امین نہیں رہتے۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں انحراف کو ناسور قرار دے چکی ہے۔ منحرف ارکان کا ڈالا گیا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی وجہ نہیں منحرف ارکان کی نااہلی تاحیات قرار نہ دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।